بسم اللہ الرحمن الرحیم باب سجدۃ التلاوۃ یجب باربع عشرۃ آیۃ منها اول الحج والصواب على من تلا ولو اماما وسمع ولو غیر قاصد او معتما لا بتلاوته ولو سمعها المصلي من غيره سجد بعد الصلاة ولو سجد فيها أعادها للصلاة ولو سمع من إمام فاتم به قبل أن يسجد سجد معه وبعده لا وإن لم يقتدي سجدها ولم تقضى الصلاة خارجها ولو ترك خارج الصلاة فسجد له وأعاد فيها سجد أخرى وَإِن لَّمْ يَسْجُدْ أَوَّلًا كَفَتْهُ وَاحِدَةٌ كَمَنْ كَرَّرَهَا فِي مَجْلِسٍ لَا فِي مَجْلِسَيْنِ وَكَيْفِيَّتُهُ أَن يَسْجُدَ بِشَرَائِطِ الصَّلَاةِ بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ بِلَا رَفْعِ يَدٍ وَتَشَهُّدٍ وَتَسْلِيمٍ وَكُرِهَ أَن يَقْرَأَ سُورَةً وَيَدَعَ آيَةَ السَّجْدَةِ لَا عَكْسُهُ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر سبحان اللہ۔ باب تلاوت کے سجدے کا، ھذا باب فی احکامھا۔ جی یہ تلاوت مصدر ہے تلا یتلو بمعنی قارا کی، مناسبت ان دونوں کے درمیان پہلا باب اور یہ باب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت میں ساقط ہو جاتے ہیں بعض ارکان، رکوع کوئی نہیں، قیام کوئی نہیں، قعدہ کوئی نہیں، جیسا کہ ساقط ہیں مصلاۃ المریض میں۔ اور یہ جو کہا ہے سجدہ تلاوت، اور تلاوت کے ذکر میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اس نے آیت سجدہ لکھی یا اس کا جوڑ کرایا تو لم یجب، صرف جوڑ کرایا تو لم، اور رکن سجدہ تلاوت کا رکھنا پیشانی کو زمین پر یا رکوع ہے۔ جی وہ گوار ہے بھی جتھے فوراً رکوع چلا جائے تو نیت کر لوے تو سجدہ تلاوت وچ ہو جاندہ ہے، یا وہ جو قائم ہے مقام ان دونوں کے اشارہ کس کے لیے، یا وہ جس نے پڑھی ہے آیت سجدہ دابہ پر تو وہ اوپر اشارے سے سجدہ کر سکتا ہے۔ اور شروط سجدہ تلاوت کے شروط صلاحت ہے 11 ہے، مگر دو چیزاں کوئی نہیں، مگر تحریمہ اور تعیین سجدے کی نیت کوئی نہیں۔ بھی فلانا جڑا سجدہ ہے میں او کر رہا ہے، یہ متعین دی تعیین دی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، اور تلاوت سبب ہے بالاجماع، سجدے کے وجوب کا جو سبب ہے وہ کون ہے؟ تلاوت ہے جی، اسی لیے تو اضافت کی گئی ہے سجدے کی تلاوت کی طرف، سجدہ تو تلاوت ہے۔ اور سماع کی شرط ہے تلاوت فی حق سامعین کے عمل کے لیے، سماع شرط ہے کس کے لیے؟ لعمل تلاوت فی حق سامعین، سامعین کے حق میں تلاوت کا جو عمل ہے، جو اثر ہے وہ کیا ہے؟ سماع ہے، تلاوت نہیں ہے بلکہ تلاوت کا سننا یہ سبب ہے کن کے حق میں؟ تالی کے حق میں سبب ہے تلاوت، سامع کے حق میں سبب ہے سماع ہے۔ اور بعض کے نزدیک وہی سبب ہے ان کے حق میں بھی، بعض نے کہا کہ تلاوت ہی سبب ہے تالی کے لیے بھی اور۔ اچھا جی، یہ دلیل ہے پہلے مسئلے کی، باوجہ قول صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے
کہ اکثر صحابہ کے قول ہے سجدہ اس پر ہے جس نے تلاوت کی سجدے کی اور اس پر ہے جس نے سنا سجدے کو. ایسے ماں آ گیا نا, سنے ہی. اور اول اصح ہے, پہلی گل کیڑی بھئی تالی کے لیے تلاوت سبب ہے. چلو جی واپس چلو. واجب ہے بے تلاوتہا فیکون الباء للسببیہ, واجب ہے سجدہ تلاوت 14 آیتوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وہ ساریاں بیان نہیں کی ہیں, جن میں اختلاف ہے صرف وہ بیان کی ہیں. ہمارے نزدیک حج کا ثانی سجدہ نہیں ہے اور سواد کا سجدہ ہے. شوافے کے نزدیک سواد کا سجدہ نہیں ہے تو حج کا ثانیہ ہے. دونوں کے نزدیک 14 وہ بیان کیتے نے. ان میں سے حج کا پہلا اور دوسرا جڑا آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, وہ سجدہ صلواتیہ ہے. اور سواد کا پہلا نہیں ہوتا, چیک کیے کہ یعنی یہ 2 سجدے ہیں. سنیں ہی. اچھا جی, ایک کن پر واجب ہے وہ اگے آ رہا ہے, ادھروں دیکھو. یاجب اے عندنا, ہمارے نزدیک سجدہ تلاوت خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے, کیونکہ سجدہ تلاوت ان کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے. اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ شفافی کی دلیل کہ سرکار نے پڑھا سجدہ یعنی سجدے کی آیت پڑھی اور نہ سجدہ کیا اس کے لیے. جی یہ ان کی دلیل ہے, اور لہذا بھی نہ کرنا یہ دلیل ہے. بھی واجب نہیں, واجب ہوتا تو سرکار فوراً کرتے. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ سجدوں کی آیات, سجدے کی آیات ساری کی ساری دلالت کرتی ہیں کس پر؟ وجہ. اس لیے کہ آیات سجدہ 3 قسم پر ہیں. ایک قسم امر سری ہے, وہاں حکم ہے سجدہ کرو, اور جو ہے نا امر کس لیے ہوتا ہے, اور وہ تو وجوب ہے. اور ایک قسم ہے کہ ذکر ہے اس میں انبیاء کا فعل, کہ انبیاء نے سجدہ کیا, اور اقتداء بالانبیاء بھی اگر وہ منسوخ نہ ہو کام تو. اور ایک قسم ہے کہ اس میں ذکر ہے کافروں کے استنکاف, یعنی روگردانی کرنی, کی کرنی روگردانی کرنے کا, اور کافروں کی مخالفت بھی واجب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے جو نقل کی حدیث اور تعویل اس کی جس کو آپ نے روایت کیا وہ یہ ہے کہ سرکار نے سجدہ نہیں کیا تھا, فوراً سجدہ نہیں کیا تھا. اور نہیں ہے اس میں دلیل عدم وجوب پر, کیونکہ سجدہ تلاوت واجب علی الفور نہیں ہے, واجب. اور وارد ہے دوسری دلیل ساڈی, وارد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سجدہ ہے اس پر جس نے سنا سجدے کو اور اس پر جس نے. تو یہاں الا ہے, اور کلمہ الا وجوب کے لیے ہوتا ہے. اے دلیلہ نہیں ساڈیاں. اچھا جی, اول الحج, اول نہیں, اولا پہلا, اولا منی افضل, اور اول الحج. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں باوجہ حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا فضیلت دی گئی ہے سورۃ الحج کو اس بات کے ساتھ کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ تو سونے فرمایا نعم, جی ہاں اس کو فضیلت دی گئی ہے. تو پتہ لگا کتنے سجدے؟ 2 سجدے. اور جس نے نہیں سجدے کیے وہ دونوں, نہیں تلاوت کی اس نے سورہ حج کی. ہے پوری حدیث. ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس
جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہما قالا، ان دونوں نے فرمایا کہ تلاوت کا سجدہ حج میں وہ پہلا ہے اور ثانیہ سجدہ صلاۃ ہے جی، اور ملانا اس کا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، تو اور ملانا سجدے کا رکوع کے ساتھ، وہ اگلی آیت وچ آخری صفحے تے تائید کرتا ہے اس کی جو روایت کی گئی ہے ان دونوں سے، کیونکہ رکوع نال ملیا پیا، جی رکوع نال ہوندا ہے نا اوتھے مراد نماز دے مراد ہوندے نے، اور وہ کہ روایت کیا اس کو، اے جڑا امام شافعی روایت کرتے ہیں بھی سونے فرمایا، ان کی کتنی وضاحت ہے، جس نے دو میں سجدے نہیں کیتے سورت ہی کوئی نہیں پڑھی، تو کہتے ہیں وما رواہ شافعی رحمہ اللہ لم یثبت، اور ذکر کیا اس کے ضعف کو غایا میں، اور اگر ثابت ہو جائے تو پس مراد دو میں سے ایک سجدہ تلاوت ہے اور دوسرا سجدہ صلاۃ مراد ہے۔ اچھا جی، اور سواد کی حج والا پہلا تے سواد والا کنے ہو گئے تے او پھر آندے نے باقی بھی تے نال گن لو نا، اور آراف کا سجدہ، رات کا سجدہ، نحل کا سجدہ، اسراء کا سجدہ، اور سورہ مریم کا سجدہ، اور جتھے سبق رکیا ہوں سورہ مریم میں چو اگلی آیت سجدے دی آنی پہ، اور نمل کا سجدہ، اور الف لام میم تنزیل کا سجدہ، اور حامیم سجدہ کا سجدہ، اور نجم کا، اور انشقت، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کا سجدہ، 14 ہو گئی ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں سجدہ سواد میں، فی آدم مرجع سواد، اور متن نال جوڑو تو بریکٹ میں چلایا نا کہ وہ فرماتے ہیں کہ سواد کا سجدہ بلکہ وہ سجدہ شکر ہے، وہ سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ ان کی دلیل بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا سواد میں، سجدہ کیا، اور فرمایا کہ سجدہ کیا تھا اس کا داؤد علیہ السلام نے بطور توبہ، اور ہم سجدہ کرتے ہیں اس کا بطور شکرانہ، لہذا شکر دا سجدہ تلاوت دا نہیں، اے دلیل۔ اور ہماری دلیل وہ ہے کہ روایت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری دلیل یہ ہے کہ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہو سجدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا کس میں، اور وہ حدیث جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کی، امام بیہقی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اچھا جی، اور مراد اس کے ساتھ ہے لِأَجْلِ شکر کی، شکرن اے زہر مفعول لہو، اور وہ نہیں منافی وجوب کے، شکرانہ بھی ہوئے تھے یہاں پہ منافات تو کوئی نہیں نا جی۔ اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے، مالکیاں دا مذہب نہیں سجدہ مفصل میں، یعنی نجم انشقاق الگ جڑے آخری نے نا، وہ فرماندے نے یہ سجدے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، دلائل ہیں اپنے آپ۔ اچھا جی، واجب ہے اس پر، وہ سمجھا گی اللہ، اس پر جس نے تلاوت کی ہے، اگرچہ وہ تلاوت کرنے والا اور وسامع جی، من تلا پر، اور ومن سامع، اور جس نے سنا، اگرچہ سامع غیر قاصد ہو، ارادے سے نہ سن رہا ہو، ویسے آواز آ گئی ہے تتامی کی ہو گیا ہے، اے شابہ سے ہے او بے خود رو، اللہ من تلا، اللہ کا تعلق ہے بقولی یاجب ہو، یعنی واجب ہے سجدہ تلاوت ان موادے میں ان پر جس نے ان کو، اور وہ سامعہ یعنی واجب ہے ان پر جس نے یہ ایتیں سنی، اگرچہ سامع غیر، سننے دا قصد نہیں سی، بس کوڑ لگیا تو آواز آ گئی، بلاؤ غیر قاصدن، کیوں؟ بوجہ اس کے جو روایت کی گئی جناب عثمان
جناب مولا علی، جناب عبداللہ بن مسعود، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کہ انہوں نے واجب کیا ہے تالی پر اور سامع پر، سامع بغیر من غیر قصدن پر، سامع من غیر، اور کافی ہیں یہ ہستیاں بطور قدوہ۔ اچھا جی، او کان سامع ہو یا ہو سامع مقتدی، امام نے پڑھا تو مقتدی نے سنا تو مقتدی پر سجدہ کیا ہے؟ جس طرح امام پر واجب ہے مقتدی پر بھی، لا بے تلاوت ہی، نہ کہ مقتدی کی تلاوت کے ساتھ۔ مقتدی پیچھے تلاوت کر دیتی آیت سجدے والی تو نہ اس تے واجب ہے تو نہ ان دی وجہ تو امام تے واجب ہو، دھیان کریں وہ، او مؤتمن۔ اچھا جی، اے جڑا مقتدی تے واجب ہوندا ہے نا امام دی وجہ تو، اگرچہ نہ سنے حقیقتاً، مقتدی اگرچہ امام سے نہ بھی سنے نہ تب بھی کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ جب پڑھا امام نے سجدہ سرن، کیا پڑھا؟ یا جماعت دور تک کھلوتی ہے تو بچ مکبر انہوں کو تلاوت نہیں نہ کرنی، تو امام تلاوت کر رہے ہیں تو وہ ہولی ہے تو وہ پیچھے نہیں پتہ لگا تھا میں سجدہ واجب ہے جی۔ یا سنو، یا نہیں تھا مقتدی حاضر قرات کے وقت، جتھے سجدے دی آیت پڑھی ہے نا اتھے مقتدی کو نہیں سی بعد چاہے، جیسا کہ اقتدا کرے اس کے بعد، ساتھ کس کے بعد؟ تلاوت کے بعد، اس لیے کہ سجدہ واجب ہو جاتا اس پر تباً للامام، تباً تو سے کہو کہ سجدے دی آیت پڑھ کے تو فوراً سجدہ کرے تھے، اس فوراً فرض نہیں ہوندا، مثلا 3 آیتاں تک لیٹ کرے تامی حرج کو نہیں، فرض کرو 5 رکوع پڑھ کے پھر سجدہ کرے گا تو وہ ایک واجب وچ تاخیر ہوئی نا، تو لیکن سجدہ ٹھیک ہے تلاوت دا، تو اس واسطے کہ یہ بعد چ رلیا کہ جس لئے اگاں چلا گئے تو انہیں تو سنی کو نہیں ہو تامی اس تے کس تے لا بتلاوت ای المؤتم، مقتدی کی تلاوت مقتدی نے تلاوت کر دی ہے تو اس نا مقتدی پر تلاوت ہی کا مرجع کون؟ مقتدی بھی، مقتدی کی تلاوت کے ساتھ سجدہ تلاوت نہیں ہے، لا علیہ ولا علی امامہ، نہ اس پر واجب ہے نہ نماز میں تو نہ نماز کے بعد، یہ کوئی نہیں۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے کہ سجدہ کریں سارے نمازی بھی اور امام بھی اور یہ مقتدی بھی جب فارغ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ فارغ ہونے کو بعد نا ایسا، کیونکہ اس تلاوت تو ہوگی سن بھی لی سارے براکڑ تو باہر چلو، لا بتلاوت ہی، اور اطلاق مصنف کا کہ لا بتلاوت ہی فائدہ دیتا ہے بے ان دی تلاوت نال سجدہ نہیں پیا، آندھنی ان دی اطلاق نال ایک اور بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، کیڑا کہ فائدہ اور اطلاق اس کا فائدہ دیتا ہے عدم وجوب کا اس پر جو ہو خارج صلاۃ۔ مقتدی نے تلاوت کی تھی آیت، ایک بندہ ویسے پیچھے بیٹھا سی نماز وچ نہیں سی، انہیں سن لئیے تو اس سے بھی کوئی نہیں، اس سے بھی بائیں طور کے سنا سجدہ تلاوت کو، خارج نے کس سے سنا؟ سنیں تو اس سے بھی سجدہ تلاوت واجب، لیکن یہ قول بعض کا ہے، اصح کیا ہے؟ اس تے واجب ہو گیا جڑا باہر بیٹھا ہے، اس تے کیوں؟ اس لیے کہ بندش ثابت ہے ان کے حق میں، کیڑے؟ مقتدی تے امام، کیونکہ ان دے پیچھے نے تے کرمالا کی پکڑ دے تو پس نہیں تجاوز کرے گی بندش ان سے، لہذا جڑے باہر نے انہوں تے واجب ہو جائے گا، وہ سمجھا پہ ہیں۔ اور اختلاف وجوب علی الخارج میں مقید ہے بے عدم دخول معہم، وہ جڑا خارج ہے نا اس پر بے اختلاف ہے واجب ہے کہ نہیں، صح ہے کہ واجب ہے، یہ اختلاف مقید ہے عدم دخول معہم کے ساتھ کہ وہ پھر اٹھ کے انہاں دی نماز نال شامل ہو گیا ہے، انجلا کیتا ہوئے تا اس تے ہے، پس جب داخل ہو جائے گا تو ساکت ہو جائے گا سجدہ اس سے بھی، کیونکہ بھی نماز چاہ گیا۔ اچھا جی،
اور جب جانا گیا وجوب سامنے پر، جب کہ ہو کس وقت، تو پس فقضا یاجب، پس اسی طرح واجب ہے اس پر جب کہ ہو صلاۃ اخری میں تالی کی نماز کا غیر۔ تے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ انہیں تلاوت کیتی ہے اور مقتدی نے یا ویسے تلاوت کر رہے تے ایک بندہ پر اپنی نماز پڑھ رہا ہے، انہیں سن لے تو اس تے بھی کی ہو گئے، واجب ہو گیا۔ فقضا یاجب علیہ، سنیں ہی جب کہ ہو وہ دوسری نماز میں تالی کی نماز کے غیر میں۔ مسئلہ وہ بندہ جس نے پڑھا آیت سجدہ کو کس میں، یا سجدے میں یا تشاہد میں، آیا بھی سجدہ واجب ہوں کہ نہیں دے اتے، اور سننے والے دی گل نہیں، خود دی اپنی گل تالی دی تو نہیں واجب، تو باوجہ بندش کے قرات سے اس ہر ایک میں، رکوع سجود قاعدے میں کہ تشہد میں قرات سے منع ہے، اس لیے اس پر سجدہ واجب نہیں ہوا، سمجھیو للحجر علیہ ان القرات فیہ۔ اور اگر سنا اس سجدے کو ان سے کہ مسئلہ کہ نہیں واجب اس پر نماز، بندے نے سجدہ تلاوت سنیا انہاں کو جنہ ہوتے فرض نہیں ہے کہ انہاں کو سنیا، ویسے پڑھتے پہ سن، لیسے گرن چھوٹے بچہ حفظ کردہ ہے پہ سجدے دی آیت پڑھی، وہ 5 سال دا 6 سال دا، یا مجنون سے، تو سننے والے پر کیا ہے، بول چاہ یار واجب ہے، کیوں لتحقق کی سبب بیندے حق میں تسمع سی، وہ پایا گیا جی۔ بعض نے کہا ہے لا واجب نہیں ہے، سنیں اختلافی مسئلہ، اور نہیں واجب سجدہ سونے والے کی قرات کے سبب سے، جی ستا بندہ سجدے دی آیت پڑھ گیا تو کول دوجا بندہ موبائل نہ لگا سی، یا مغمہ علیہ نے پڑھا جی، تو نہیں واجب کس پر، جس نے سنا ہے، لا تاجب بے قرات النائم او بے قرات فی روایت، ایک روایت یہ ہے کہ سننے والے پر واجب، تو مطلب دوجی روایت بھی ہوئی نا۔ اور اسی طرح اگر سنا اس نے آیت سجدہ کو کس سے، توتی سے، الصحیح ہے کہ الصحیح ہے، اور اگر سنا آیت سجدہ کو مصلی نے اپنے غیر سے، جی بندہ نماز پڑھ رہے تے کوئی اور بندہ پر تلاوت کر رہے ہیں، یا وہ نماز پڑھتا پیسی، انہیں تلاوت کی تھی، انہیں آیت سجدہ پڑھ دیتی، انہیں نماز پڑھ دیا اندھے کو کی تھی آیت سجدہ سنی، تو حکم کیے سجدہ کرے مصلی بعد صلاۃ کے، نماز تو بعد سجدہ کرے، انہوں واجب ہو گیا، کیوں لتحقق کی سبب وہو، لکھا بین سطور۔ اچھا انہیں آکھے جی میں ہونے ہی کرنا ہے، بعد تے جانا ہے، مولی مشتاق نے دعوت دیتی ہے، اور اگر سجدہ کر لیا مصلی نے نماز میں تو اعادہ کرے سجدے کا نماز کے بعد، او کوئی نہیں ہویا، تو بھی نماز گڑبڑ تو نہیں ہوئی، نماز گڑبڑ نہیں ہوئی، نہ کہ اعادہ کرے نماز کا، سجدہ صاف کرنا ہے کہ کوئی نہیں، کیونکہ انہیں بچ اضافہ کر دیتا ہے نا کہ شاید اندھے نال خام خواہ کسے فرض دی تاخیر ہوئی ہے یا کسے واجب دی تاخیر ہوئی خام خواہ کگو، لیکن نماز دا اعادہ نہیں ہے، سجدہ صاحب پہ گیا۔ او بے خود رو بھائی، او من غیر ہی اے من لیسا معاو فی الصلاۃ، ان دی نماز بچ نہیں، نماز بچ یا ویسے بھی، فی ہاں او نے کی کر دیتا سجدہ، فی ہاں اے تلک سجدتا اللہ تی سامع آہا من غیر ہی کر دیتا، تو اعادہا، تو یہ سجدہ دہرائے فارغ ہو کے، اس لیے کہ یہ جڑا نماز وچ ادا کیتا سنے کیے وجہ، اس لیے کہ شرع شریع ہن تو بھئی یہ نماز وچ سجدہ حالانکہ کامل ہونا چاہیے، یہ سجدہ تلاوت جڑا نماز وچ کیتا دوجے کو سن کے ناقصہ کیویں بنیا، اے دلیل سمجھا دے، اس لیے کہ شرع شریف نے منع کیا ہے اس شے کے داخل کرنے سے
جو نہیں ہے نماز کے افعال سے، منع کیا ہے داخل کرنے سے فیہا نماز میں. سنیں تے اے جڑا ہے نا سجدہ جڑا باہروں سنے یہ اندے نماز دے افعال وچوں تے نہیں، یہ تو تام بننا سی جی آپ تلاوت کردہ یا اندہ امام تلاوت کردہ، تو پس نہیں ادا ہوگا اس کے ساتھ کون. اور وہ سجدہ ہے جو واجب ہوا ہے بے اسماء ممن ان سے سننے کے ساتھ جو محجور نہیں ہے، کیونکہ جن نے دوجے بندے تلاوت کی تو اس نے تو بندش کوری سی نا، تو کر رہے سی ٹھیک سی جی. پس بے شک قانون سنا جب گامے کیوں، پس بے شک وہ شے جو واجب ہوتی ہے کامل نہیں ادا ہوتی ناقص. جیڑی شے کامل واجب ہوندی ہے نا، یہ تو وجہ ہے کسر دی نماز قضا ہو جائے، تو چونکہ وقت سارا پھر سبب بنتا ہے تو چوکھا تک کامل ہے، ناقص تھوڑا ہے، پھر اس واسطے اثر دی قضا جڑی او مکروہ وقت نہیں ادا ہو سکتی. اے شاباش. اچھا جی، وَقَوْلُهُ لَلصَّلَاةِ یعنی نہ اعادہ کرے کس کا، اس لیے قانون بینے بچ نماز اضافہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ زیادتی ما دون الرکعت کی زیادتی ہووے نماز دے افعال وچوں یار ٹکر کھان دی نہ ہووے، اس لیے کہ زیادتی ما دون الرکعت کی نماز کو فاسد مگی گل. اور وہ جو نوادر میں ہے فساد سے، بھئی نماز اندی فاسد ہوگی، جنہا نوادر وچ جزی ہے، تو بعض نے کہا ہے وہ کیا ہے رحمہ اللہ، لیکن صح کیا ہے اتفاقاً ہے جی، اتفاق ہے قدم فساد ہے جی. للصلاۃ اس لیے کہ سجدہ کیا ہے، وہ اگرچہ تلاوت یہ ہے تو سجدہ ہی نہ، تو لہٰذا فلا یفسدھا یہ سجدہ نماز کو فاسد ایشا بس جی جی. اور اگر سنی رجل نے آیت سجدہ امام سے تے اجوں دا مقتدی نہیں سی بنیا، فَأْتَمَّ بِهِ پس اقتدا کر لی اس نے اس کی پہلے سے کہ سجدہ کرے امام کس کا، تو سجدہ کرے مقتدی اس کے ساتھ. اے جڑا مقتدی ہے نا، اے ہن آیت باہر سنی ہے، پھر امام نال غیر رل تے امام ہن او سجدہ کروے، اے اون دے نال کی کرے، اور بعد اس کے لا جی وبعدہ لا اس کے بعد سجدہ نہ کرے جی. اچھا جی، اور اگر نہیں اقتدا کی اس نے کس کی، تو پھر ساجدہ ہاں چونکہ سن لے ذمہ آ گئے لہذا سجدہ کرے نماز تو باہر جی. اور دیکھو ادھروں فَأْتَمَّ بِهِ یعنی اقتدا کر لی اس سامع نے امام کے سجدہ کرنے سے پہلے ایشا بس. اور اسی طرح اگر نہ سنا اس نے بلکہ نہ تھا تلاوت کے وقت حاضر، تو پھر آ کے مقتدی بنیا، تو سجدہ کرے امام، تو امام تلاوت کر چکا ہے، تو ہن 4-5 آیتاں تو بعد وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے، تو سجدہ کرے کدے گیا امام کے ساتھ. کیوں؟ تحقیقاً چونکہ تابع داری واجب ہے، اس واسطے سجدہ کرے جی. اور نہ سجدہ کرے بعد اس کے کہ سجدہ کر لیا تلاوت کا کس نے. اگر امام وہ پہلے سجدہ کر چکے ہیں، یہ بعد جا کے ملے تو ہوں سجدہ دے ذمہ کوئی نہیں. لیکن سنیا جی، یہ جب کہ پا لیا اس نے جی اگے فی اے امام نے اندے آن تو پہلا تلاوت کیتی سجدے دی تے سجدہ کر لیا، تے اے نال رل گیا، سجدے تو بعد رلے اندے ذمہ سجدہ کوئی نہیں. لیکن کدوں؟ یہ جب کہ پائے امام کو اسی رکعت کے آخر میں، اسے رکعت دے آخر وچ رکوع وچ پا لوے، تے پھر سنیں جی اس لیے کہ ہو گیا وہ مدرک اس سجدے کا بسبب پانے اس رکعت کے، تو پس ہو جائے گا مؤدی لہا. سنیوں گل اے شاباش جی.
ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਸ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਕਤ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਈਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। اور اس لیے کہ نہیں ممکن اس کو یہ کہ سجدہ کرے اس کا کتھے وہ جڑا بعد وچ ملے ہے، کیوں؟ باوجہ اس شے کے جو اس کے سجدہ کرنے میں ہے۔ کیڑی شے؟ وہ کہتے کرو یا نہیں یار مینوں تسلی ہو جائے کہ انہوں من ماں موصول ہے تو من دا مانا آ گیا جی، یا نہیں مخالفت۔ اور نہ فراغت کے بعد، اس لیے کہ وہ سجدہ تو صلاتیہ تھا، پس نہ قضا کیا جائے گا نماز سے خارج۔ پس ہو گیا مثل اس شخص کے جنہیں اس رکعت مل گیا، ان کی گل چل رہی جی۔ پس ہو گیا مثل اس شخص کے جس نے پایا امام کو کتھے رکعت ثالثہ میں وطروں سے، کیونکہ قنوت نہ کرے باوجہ فوت ہو جانے محل کے اور باوجہ مخالفت کے۔ لہٰذا بھی یہ دا محل فوت ہو گئے، یہ دا ہونا ویکھو نا مسئلہ میرے یارو، بے وطراں دی تیسری رکعت وچ رکوع چ ملے آ کے تے اے پتہ جی جڑی امام نال پڑھی اسے نمبر دی ہوندی ہے، پہلیاں رہندیاں نے، انہیں اٹھ کے جلے پہلی دوسری پڑھنی تو قنوت کوئی نہیں کرنی، کیونکہ قنوت والی امام نال پڑھی گئی ہے۔ سنے ہی بھئی وہ جگہ ہے کہ ہن قنوت حالانکہ نے پڑھیا نہیں، لیکن چونکہ رکعت وچ رکوع چ مل گیا ہے، حکمن قنوت بھی ہو گیا ہے، کیونکہ محل فوت ہو گیا۔ اور دوسرا جی اگر کرتا ہے تو مخالفت کرے گا، کس طرح پڑھے گا انہوں؟ اچھا جی وبعدہ لا یعنی اگر اقتدا کی امام کی بعد اس کے کہ سجدہ کر لیا کس نے، تو نہ سجدہ کرے مقتدی، نہ نماز میں نہ نماز سے، لیکن اسی کی جو رکعت وچ مل گیا ہے تھا جی، ہن تفصیل پڑھی گئی بھلا ہوئے۔ اچھا جی وَإِن لَّمْ يَقْتَدِ مطلب پڑھ لیں نا، ساجدہا کیوں لِتَقَرُّرِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِ، کیڑا سما تے مانے کوئی نہیں، مانے وے کہ بھی نماز ملدا تو ملیا کوئی نہیں، تے لہٰذا اندے ذمہ سجدہ ہے جی۔ اور مسئلہ نمبر اور نہ قضا کیا جائے گا سجدہ تلاوت صلاتیہ نماز سے باہر، جو سجدہ تلاوت نماز کے اندر واجب ہوا ہے نا، انہوں سجدہ صلاتیہ آندے نے، یہ نماز تو باہر قضا نہیں ہوئے گا، لہذا گناہگار توبہ کرنی وہ کر نہیں سکتا جی۔ بھائی جڑا نماز وچ سجدہ تلاوت سی تے کیتا کوئی نہیں، نماز پڑھی گئی ہے تے لہذا ہون اے وقت نماز تو باہر نہیں کر سکتا۔ اور ہے میں او بے خود رو ولم تقدس صلاتیہ یعنی سجدہ وہ جو واجب ہوا کس میں، اس کی تلاوت کے ساتھ یا امام نے کو نہیں کیتا دینا بھی نال کو نہیں کیتا، اے مطلب ہے۔ ایک دستے جو قانون ایک اے لفظ ہے نا صلات کی، صلات اندنا لائی یہ نسبت دی، کہتے ہیں قیاس صلاویہ ہونا چاہیے، قیاس بے رد الف ہی واون و حذف تاء جی، صلات ہے نا، صلات بھی کی ہونا چاہیے صلاویہ، وہ جو واو ہے نا صلات الف جو ہے وہ واو سے بدل جاتا ہے، تو صلاویہ بے رد الف ہی واون و حذف تاء، اس لیے کہ تاء تانیث ساکت ہو جاتی ہے کس وقت جیسا کہ بصرہ سے، بصرتی جو نہیں ہوں کی ہوں بصری، لیکن ایتھے جڑا نے اے چلتا ہے کی صلاتیہ، اور فرمایا عنایہ میں کہ بے شک صلاتیہ خطا ہے، مستعمل ہے، وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ خَيْرٌ مِّن ثواب نادر جی، بھی یہ بھی چل پہ بس ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں۔ اور سنے ہی ایتھے منصرف دے قانون چ نہیں پھسنا جی۔ پس
سجدہ ہن مسئلہ سمجھو تو بکری گل سی، پس سجدہ صلاتیہ نہیں قضا کیا جاتا خارج صلات۔ ہن پھر کی کرے؟ پس جی وہ گناہ گار ہے، لازم ہے اس کو توبہ۔ اللہ وجہ جی باہر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ سجدہ صلاتیہ کے لیے مزیت الصلاۃ ہے کہ یہ نماز والی اضافت شان دی، اور ہو گیا وہ سجدہ تلاوت نماز کے اندر والا جز نماز کے، اور نماز کے افعال نہیں ادا ہو سکتے نماز سے۔ بے بچوں جڑی شہر ہے کہ اسلام پھر کیا کہ یار تو تسبیحاں 3 پڑھیاں تو 2 پڑھیاں سن ایک رہ گئی، چلو ہن پڑھ لینا سبحان ربی الاعلیٰ، پوری ہو گئی اتنے، انج ٹچ نہیں لگتے نال۔ وہذا اور یہ بات سیان کرے جی، یہ بات جب کہ نافاست کرے نماز کو سجدے سے پہلے، او سجدے دا جڑا ہے نا وہ سجدہ جڑا تلاوت والا ہے، اس سجدے سے پہلے نماز کو فاسد نہ کرے تو تب ہے کہ وہ نماز کا سجدہ باہر نہیں کر سکتا۔ پس اگر فاسد کر دیا کس کو؟ صلاۃ نماز کو، تو قضا کرے کس کو؟ سجدہ ہوں باہر کر سکتا، ہوں باہر کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کریم۔ او خارجہ ہاں نظر ہے، ہوں قضا کرے اس کو نماز سے، بھی جڑا نماز فاسد کر دیتی ہے تو نماز ہی ختم ہو گئی، سنیں جی، تو لہذا وہ ہوں سجدہ تلاوت کرنا سو لأنہا، اس لیے کہ نماز جب فاسد ہو گئی تو نہ باقی رہ گئی مگر صرف تلاوت، کنا رہ گئی؟ تلاوت ہوئی ہے، تو پس نہ ہوگا وہ سجدہ صلاتیہ، ہوں صلاتیہ رہے ہی نہیں، ہوں خارج صلاۃ والا بن گیا۔ ولاؤ بعدا، اور اگر بعد اس کے کہ سجدہ کر چکا تھا اس کا، تو لا یعیدھا، نہ اعادہ کرے اس کا۔ اگر وہ نماز میں سجدہ کر چکا ہے پھر نماز فاسد کر دی ہے، تو اب وہ جو سجدہ ہو گیا اس کو نماز سے باہر نہیں کرنا جی، وہ ہو گیا جی۔ پھر جان اس بات کو، بسم اللہ دھیان کرا جب، پھر جان اس بات کو کہ سجدے کے فوت ہونے کا تصور نماز میں، بے نماز میں وہ سجدہ اس کا فوت ہو گیا تو نماز سے باہر نہیں کر سکتا۔ اس کی تصویر کیا ہے؟ اس کی یہ بھی میں ہو سکتا ہے، وہ سنا جے بعد اس کے کہ یہ کہ تلاوت کی اس نے کس کی آیت فی ہاں کس میں، تو یا توقف ہو تو وہ رک گیا جی، علامہ اس پر کہ جب پڑھی اس نے آیت کس کی؟ سجدے کی، تو توقف کیا اس نے اتنا کہ یزید والا ثلاث آیات، سمجھو نہیں بھی کہ اس نے سجدے کی آیت پڑھ کے نا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سجدہ نہیں کیا، فی اطلاع یا توقف رک گیا، علامہ اذا قارا بعد آیت سجدہ تے توقف کیا ما یزیدو، اس شے پر جو زیادہ ہے، کتنے پر؟ 3 آیتاں تو چوکھیاں آگاں پڑھ گیا، نہ رکوع گیا تو نہ سجدہ کیتا، اس لیے کہ یہ نہیں واجب، لأنہا، اس لیے کہ نہیں واجب کرتی کس کو؟ قتل فوریت کو جی، یہ جو آگے اس کا پڑھنا ہے نا، یہ فوریت کی قطع کو واجب نہیں کرتی، توجہ کرے جی۔ پس اگر پڑھی اس نے بعد اس آیت سجدہ کے کتنی کم، یا کوئی شے نہیں پڑھی بعد اس کے، 3 تو کم پڑھیاں یا تے فوراً کی کیتا انہیں وَرَكَعَ، رکوع میں چلا گیا، لا فور القراءۃ، تو پس نہیں تصور اس کے فوت ہونے کا، پس کیویں؟ اس لیے کہ سجدہ تلاوت
ادا ہو جاتا ہے نماز کے سجدے کے ضمن میں اگرچہ نیت کے بغیر ہو۔ اور میرے یارو بڑا اہم مسئلہ بے رکوع بے تلاوت کیتی تنہ تو کٹ دو ایتا ایک ایتا یا فوراً رکوع تے چلا گیا، اے نام سپارے دی صورت مکائی تے فوراً رکوع چلا گیا۔ اب سجدہ تلاوت فوت نہیں ہو سکتا، سجدہ تلاوت فوت نہیں ہو سکتا۔ فوت تا ہوندا ہے بھی تنہ تو چوکھا پڑھ کے نا پھر رکوع جائے تک وہ سجدہ نماز دا کرے، ہوں وہ فوت ہو گئے۔ اس تو پہلے ہوئے تو فوت نہیں، ذرا دھیان کریں جے مسئلہ اہم جے تو کھانے پان دی کوشش کرو۔ اور اگر نیت کی اس نے، اچھا جی سنیں اے سجدے دی آیت تے نا فوراً کی کرنا چلا گیا رکوع چلا جائے تکوں آ رہا ہے تو رکوع وچ نیت کر لی سجدے دی تے رکوع دے ضمن ہے سجدہ بھی۔ جے رکوع چ نیت نہیں کیتی تو اگوں رکوع تو بعد کتنے جانا سو ان دے ضمن چ بغیر نیت تو ادا ہو گئے۔ اے مسئلہ اصل ذہن چ رکھنا جی بھی آیت سجدہ پڑھی اوتھے رکوع چلا گیا نیت نہیں کیتی تے اس تو بعد جلے سجدے جائے گا نا تے لأنہا تتعدی فی ضمن سجود الصلاۃ ولو بدون نیت۔ اچھا جی مسئلہ سمجھو، یہ مسئلہ چلتا ہے جی۔ اور اگر نیت کی سجدے کی امام نے کس میں تلاوت کے بعد اور نئی نیت کی سجدے کی کس نے تو نئی نائب بنے گا یہ رکوع اس کے سجدے سے۔ سنیں ہون اے جڑا مقتدی ہے نا اے سجدہ کرے جب سلام پھیرے امام، اور یہ مبنی ہے اس بات پر کس بات پر کہ تلاوت کا سجدہ محض ادا ہو جاتا ہے رکوع میں کس کے ساتھ، اور شرط کی گئی ہے ہونا اس کا الفور، اور نہیں ختم ہوتا فور 3 ایتوں کے ساتھ۔ 1 2 3 ایتوں تک مولوی جی رکوع چلا جائے نا تو فور ختم تے رکوع نیت کرے تو سجدہ بھی ہو گیا۔ بعض نے کہا ہے نعم جی اور بعض نے کہا نہیں، 3 ایتوں فور ختم ہو جاتا ہے۔ تو حاصل یہ ہے جب تلاوت کی آیت سجدہ کی اپنی، پھر اس نے رکوع کیا کس کا، یا سجدہ کیا نماز کا، اور نہ پڑھی سجدہ کی آیت کے بعد کتنی، پس وہ جو زیادہ ہیں اس سے تو ادا ہو جائے گا سجدہ تلاوت اس رکوع کے ضمن میں بے، اگر رکوع میں نیت نہیں کی تو سجدے میں بلا نیت اتفاق ہے۔ پس اگر نہ ہو علی فور تلاوت، اگر فور تلاوت نہیں کیا 3 تو چوکھیاں ایتاں پڑھ کے پھر گیا ہے تو پس ضروری ہے اس کے لیے من السجود لہا استقلالا، ہن ان دے واسطے مستقل سجدہ کرنا پینا ہے۔ ہن ان دے واسطے ہن مستقل ہے کہ بھی اے جڑا نے بھی ان دا سجدہ وکھرا کرے پھر رکوع تے 2 سجدے کرے۔ سنیں اس تاخیر نال کی ہونا ہے، سجدہ صاحب پینا ہے کہ نہیں وہ وکھری گل ہے، لیکن 3 تو چوکھیاں پڑھ گیا تو ہن ضمن چ ادا نہیں ہو سکتا۔ ضمن چ گل سمجھ گئے ہو؟ اے ویکھ لو بھی جڑا ہے نا بھی فوراً اگر وہ رکوع وچ چلا جائے تے نیت کر لوے تے رکوع وچ سجدہ ادا ہو گیا، تے جے نیت نہیں نہ کیتی تے سجدے دے وچ بغیر نیت تو ادا ہو گیا۔ لہٰذا ایک بندہ پورا قرآن شریف پڑھدا ہے، ہر سجدے والی ہے تے جا کے رکوع کر کے سجدہ کردا ہے، نیت کوئی نہیں کردا، رکوع تے پھر 2 سجدے کیتی ہوندا ہے تے اندے سجدے ادا ہو گئے نہیں۔ اور اگر تلاوت کی اس نے کیڑی شے خارج صلاۃ کی، خارج صلاۃ آیت تلاوت کی تھی تو پس سجدہ کر لیا اس کا جی، انہیں سجدہ بھی تے اٹھ کے نا جی دوبارہ جنا وَأَعَادَ فِيهَا اٹھ کے نماز شروع کر دیتی تے نماز بچ پھر دوبارہ او آیت پڑھی اور اعادہ کیا نماز میں کس کا، او سجدہ تلا تو سجدہ کرے دوسرا کندے بچ نماز بچ، ان دوجہ سجدہ کرے گا جی۔ اور اگر نہیں سجدہ کیا اس نے اس کے لیے اولاً پہلے بار پڑھدا پیا سی تے پھر اٹھ کے تے کی تھی
تو انہوں سجدہ کو نہیں کیتا تو اٹھ کے انہیں نماز شروع کیتی پھر وہی ایت پڑھیے ہن نماز وچ سجدہ کیتا سو تو کافی ہے اس کو واحدہ یہ جڑا ایک سجدہ نماز چ کیتا ہے نا یہ ایندا بھی ہو گیا تے پچھلے دا بھی ہو گیا جی سنے ہی شرط ہے کہ مجلس نہ بدلی ہوئے ایتھے ہی سی تو اٹھ کے نماز شروع کر دیتی جی اچھا کمان پڑھ دیں بعد صبر او دیکھو او ساجدہ اخرى یعنی اگر تلاوت کی خارج صلاۃ پس اس نے پھر داخل ہو گیا نماز میں پس اعادہ کیا آیت سجدہ کا کس میں تو سجدہ کرے اس کے لیے اخرى اس لیے کہ ثانیہ کیا ہے باوجہ ہونے اس کے اور نئی وجہ اس کے الحاق کی طرف اولا کے ساتھ جڑا باہر کر چکے ہیں اس لیے کہ نہیں اللہ تاکہ نہ پہنچائے حکم کے سبقت کی طرف سبب پر کہ سبب تا ہونا سی تلاوت تے اے پھر اے جڑا ہے نا جی اینو لاحق کرنا کندے نال بے جڑا باہر کیتا ہے نا او جڑا بعد وچ پڑھنا سو او بھی ہو گیا ہے او بھی تو اندہ تا جو سبب بھی کو نہیں آئے اندہ سبب تا تلاوت وچ ہونا سی تو اس تو سبب تو پہلے حکم پایا گیا اس لیے کہ صلاتیہ کیا ہے تو پس نہ ہوگا وہ تابع اضاف کے اچھا جی کفات ہو واحداتن یعنی سجدہ ایک ہی دونوں تلاوتوں سے جو نماز میں کرے گا یہ کافی ہے کس میں اچھا جی باہر آؤ ایک کافی کیوں ہو گیا للتداخل کی اور پہلا سجدہ اندے وچ داخل ہو گیا ہن سنو اور بنایا جائے گا خارجیہ کو تابع کس کے باوجہ کبھی ہونے کس کے حتیٰ کہ اگر نہ سجدہ کیا اس نے کس کے لیے تو نہ لائے خارجیہ کو بھی جس لیے او نہیں نہ کیتا تے نماز وچ داخل ہو گئے تے نماز وچ وہی ایت پڑھی ہے تے نماز وچ سجدہ کو نہیں کیتا سلام پھیر دیتا ہے ہن پچھلا خارجیہ بھی نہیں کرنا کیونکہ اندے وچ داخل ہو گیا ہے ہن کی ہویا ہے عاصم گناہگار ات کی کرے توبہ کرے وہ سمجھے گل دی کہ کوئی نہیں ویسے تک لاندے نے پہلا تو کرنا چاہیے ہے لیکن جس نے نماز شروع ہو گیا نا تو اندے وچ کی ہو گیا تو داخل ہو گئے تو ہن چونکہ نماز دا سی وہ دوویں نماز دے بن گئے نے تو باہر نہیں کر سکتا جی اچھا جی واپس چلو مثل اس شخص کے جس نے تکرار کیا کس کا ایک مجلس میں نہ کہ دو مجلسوں میں کس میں ایک مجلس میں تکرار کرتا رہے تو تداخل ہو جاتا ہے ایک ہی سجدہ ہے مجلسیں بدل جائیں تو پھر اتنے ہی سجدے ہوتے ہیں وہ ایک تھا تے پورا قرآن پڑھے پھر تو 14 ہی نے باجے ہو اکو ایت دی گل جی ہاں دھیان کریں جی کمن کر رہا یعنی ایک مجلس میں ہوں ایک مجلس سمجھا جائے زبردست گل جیسا کہ کمرہ جیسا کہ اور مسجد اور کشتی اے پوری ایک تھان ہے پوری دھیان کرا جب پلاؤ جی کیونکہ کافی ہے اس کو سجدہ ایک وجہ اس لیے کہ سجدے کا مبنا کس پر ہے جتنا ممکن ہو سکے اور امکان اس کا کس پر ہے لیکن ہی اس لیے کہ اتحاد مجلس جامع ہو جاتا ہے متفرقات کے لیے مختلف چیزاں نو اکٹھا کر دیتا ہے ہم دھیان کریے اور تداخل کی شرط اتحاد آیت والمجلس آیت بھی وہی بار بار پڑھے تو جگہ بھی مجلس بھی ایک ہوئے ہون تداخل ہونا جے آیت بکھری ہے تامی تداخل کوئی نہیں آیت ہوئی ہے مجلس بدل گئی ہے دھیان کرا جب پلا ہو جے پس ہن سنو پس نہیں نقصان دے گا چلنا ایک قدم یا اور نہ نقصان دے گا کیڑی شے کھانا اور ایک گھونٹ کا پینا اور نہیں نقصان دے گا انتقال کمرے کے ایک کونے سے دوسرے اور مسجد میں ایک زاویے سے دوسرے زاویے تک اے مسئلہ جی مثلا ایتھے کہ بندہ مسجد ایت پکا رہا سبق تے پورے ٹر کے پکاندہ پہ ایت نو 20 باری پڑھ دے وے تے کنے سجدے نے ایویں اپنے کمرے چ پڑھدا پیا تے ٹر پھر کے پڑھدا پیا تے کی ہے ایک کوئی تھاں دھیان کرا جے پلا ہو جی
برخلاف کپڑے کے تس دیا کے کپڑے کے تس دیا وہ جڑا سوتر تنیا ہے نا اتنے وہ کچھ پھیردا پیا ادھر این چلا گیا اس کونے تے ادھر این چلا گیا سنا جی کہ نہیں کھانے چ پے یا اسی طرح انہیں کھڈی لائی ہے تو سوتر بندا پیا کھڈی اتنے کپڑا بنانا سو سامان دا ہونا چاہیے کپڑے بنانے نے تے او سوتر بندیاں ٹردیاں پھردیاں جڑا کھڈی اتنے انہوں سیٹ کردیاں ایت بار بار پڑھ رہے تے اے مجلس ایک نہیں ہے جی اے مجلس بدل گئی سمجھے اور انتقال ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف وہ جموں لاندا پیا سی ایتھوں مکال ہے سو پرلے ٹان تے چڑھ گیا جی تے ایت بھی نال پڑھی جا رہے تو جموں بھی کھاتی جا رہے جی تے ایک ہی ہو گیا مجلس اور دیاست گاہ گانا ہل چلانا بے ہل چلاندا پیا تے او نال پڑھی جا رہے تے یہ بھی مجلس بدلدی پئی ہے مجلس بس سب ہے فی النہر اول حوض نار یا حوض وچ تردا جاندا تے پڑھدا جاندا تے پھیرے لاندا پیا تے اے بھی بدل گئی سنے ہی لاختلاف المجلس حقیقتاً ایتھے اونے سجدے پہ جانے نے کیا بات ہے یار یہ کیسی گلاں نے جڑے لوگ شہریاں دے سفر چ بھی نہیں ہے جی لیکن فقہاء نے سارا کچھ کی کیتا ہے بیان کیتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ جی وعلم اور توجہ کریں اور جان اس بات کو کہ مجلس اور مسئلہ آ گیا مجلس کبھی مختلف ہو جاتی ہے حقیقتاً اور کبھی مختلف ہوتی ہے اے ذرا سمجھا جائے مسئلہ اور مجلس مختلف ہوتی ہے حقیقتاً کبھی متحد ہوتی ہے حکماً حقیقتاً تو جگہ بدلی لیکن حکم سارا ایک ہی ہے حکم سارا ان کی مثال دیں دیں جیسا کہ جب منتقل ہوا مسجد میں اور کمرے میں کونے سے دوسرے یہ ہوں حقیقتاً تو مجلس بدلتی پئی ہے لیکن حکماً ایک ہے لہٰذا پس نے متقرر ہوگا کون وہ کہندا ایشا بس اور ہر جگہ میں کہ صحیح ہے اقتدا بنایا جائے گا اس کو مثل ایک مکان کے مسجد وچ امام محراب وچ مقتدی آخری صاف چھوٹی مسجد اقتدا ٹھیک ہے وچ کوئی بندہ نہیں کھلوتا اقتدا کی ہے وہ ویسے تو بڑا صاف نال صاف مل جائے تو امام اتنے کھلوتا ہے کراچی تک سب کٹھیاں ہو جائیں سارے اقتدا ٹھیک ہے گل وچ بندہ کوئی نہیں تو مسجد آخری صاف وچ بندہ کھلوتا ہے تو امام اگے محراب والی تھان دے یہ اقتدا ٹھیک ہے لہٰذا یہ اینی جگہ تے پھر کے پڑھدا پیا تے مسجد مجلس کوئی ہے اور مختلف حکمن جی والمختلف حکمن اور مختلف ہو جاتی ہے حکمن کیا ہو جاتی ہے حقیقتاً تو نہیں بدل دی لیکن ان کی مثال دیکھو جیسا کہ جب مشغول ہو گیا فعل آخر کثیر کے ساتھ ہے اتھے مثلاً شروع ہو گیا تلاوت کے بعد اتھے بیٹھیا اپنا نکاح کرن لگ پیا اپنا نکاح کرن لگ پیا یا کوئی شے ویچن لگ پیا یا کوئی شے پھر تلاوت کی اس کی دوبارہ تو یا تقرر الوجوب ہو تو وجوب کیا ہو جائے گا اب مجلس حقیقتاً ایک کوئی ہے حکمن بدل گئے تو کدے کدے حقیقتاً بدل دی تھی حکمن ایک ہوں جو سمجھی گل بلا ہوئے اچھا جی مسئلہ اور اگر تکرار کیا ہے تو سجدے کا راکبن علی الدابہ اور دابہ چل رہا ہے تو پھر یہ تکرار ہوتا جائے گا سنیں یہ اگا سارے سجدے پیندے جان گے کو عید دے مگر جب کے اور مسئلہ سمجھا جے مگر جب کے ہو کس میں ہاں نماز انہیں نفل نیتے نے گھوڑے ہوتے تے آئے تے سجدہ 100 باری پڑھ دیتی ہے اس لیے کہ صلاۃ جامعہ ہوتی ہے کس کے لیے بلے 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 ان کی دلیل دے دینے کیونکہ حکم نماز کی صحت کا ایتھوں بندہ گھوڑے تے بیٹھا ہے ایتھوں بندہ تے نفل نیتے نے تے انہیں 3 سپارے پڑھنے نے تو گھوڑا ہے جنہوں گجرہان پہنچ گیا ہے کم از کم 18-19-20 کلومیٹر سفر کھوگو اینے سفر بچ نماز صحیح ہے حالانکہ ٹور کے نماز نہیں ہوتی مکان بدل جاتا نماز صحیح ہے لہٰذا نماز 18-19 کلومیٹر نو ایک مکان بنا رہی ہے
دلیل ہے اتحاد مکان کی کہ نماز صحیح ہے، یہ دلیل ہے کہ سارا مکان ایک ہے، تو جدو ایک ہے تو لہذا نماز وچ آیت پڑھ رہا ہے تو سواری بشک چلو گھوڑے تے نہیں گڈی جڑے نے موٹر وے تے چاڑی 120 دی سپیڈ تے انہیں جڑا نا جی ادھا سپارہ پڑھیا تے انہیں جن 100 کلومیٹر تے پہنچ جانا ہے جی، تے سارا کی ہے ایک مکان ہے، اے نماز دی شان ہے جی۔ سنے ہی تو لہذا نماز وچ اگر سواری پر بیٹھے ہوئے نماز نفل پڑھ رہے ہیں اور ایت سجدہ تلاوت کر رہے ہیں بار بار تو کنے سجدے نے، لیکن اگر نماز وچ نہیں تو پھر بکھرے بکھرے نے جی۔ لا فی مجلسین یعنی نہیں کافی اس کو ایک سجدہ اگرچہ ان کر رہا اگر تکرار کرے اس کا، کس کا، بلکہ واجب ہے ہر تلاوت کے لیے علیحدہ سجدہ۔ کیوں؟ لا فی مجلسین لاختلاف المجلس کی، اور مسئلہ سمجھا جائے نما، پھر تبدل برابر ہے سامع کے حق میں بھی، اور جن دی بھی مجلس بدلے گی نا ان دے تے تکرار ہو جائے گا۔ پس اگر بدل گئی مجلس سامع کی نہ کہ تے تالی تے ایک کی تو متقرر ہو جائے گا وجوب کس پر؟ بالاجماع، سامع تے بالاجماع وجوب متقرر ہے۔ اور اگر تبدیل ہو گئی مجلس کس کی نہ کہ تو متقرر ہے سامع پر اندل بعض نے آکھا چونکہ تالی دی مجلس بدلی ہے نا اس تے چوکھے نے تے سامع اگر چوتھے ہی ہے اس تے بھی چوکھے نے، لیکن اصح یہ ہے کہ نہیں متقرر ہوں گے، تالی تے متقرر ہون گے تے سامع تے، یعنی جن دی مجلس بدلے گی ان دے تے تقرر ہے، جن دی مجلس نہیں بدلی ان دے تے تقرر کوئی نہیں۔ با علیہ الفتوی با، اور کیفیت سجدے کی یہ کہ سجدہ کرے نماز کے شرائط کے ساتھ۔ سجدے کی کیفیت یہ ہے کہ کیا کرے؟ نماز کی شرائط کے ساتھ جی، اور بے شرائط صلاۃ، بے صلاۃ برابر سوا تحریمہ کے اور سوا نیت تعیین آیت کے کہ نامے سپارے والی آیت ہے سجدہ کرنے لگا، یہ شرط کوئی نہیں جی، تے تحریمہ میں شرط کوئی نہیں، نماز واسطے تحریمہ شرط ہے جی۔ اچھا جی کیڑی کیڑی شے؟ یعنی شرط کیا گیا سجدہ تلاوت کے لیے وہ جو شرط کیا گیا کس کے لیے؟ یعنی وضو، ستر عورت، استقبال قبلہ، طہارت مکان، طہارت ثوب، طہارت بدن۔ واپس چلو کہ کیفیت سجدے کی یہ کہ سجدہ کرے نماز کی شرائط کے ساتھ دو تکبیروں کے درمیان، دو بغیر اٹھانے ہاتھ کے اور بغیر تشہد کے اور بغیر سلام، اللہ اکبر کر کے سجدے میں جانا ہے، 3 تسبیحاں اللہ اکبر کر کے اٹھنا ہے، بس سجدہ تلاوت پورا ہو گیا، سجدہ تلاوت بس۔ اس میں رفع اللہ اکبر یہ بھی کوئی نہیں، پھر سجدہ کر کے تشہد بھی تے سلام پھیرنا یہ بھی ساڑھے نزدیک کوئی نہیں ہے گا جی۔ ادھر دیکھو ہوں واپس چلو، او کدے گیا میں، او قولہ بین تکبیرتین بلا رفع یدین، بابا اس کے جو روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا یفعلو سرکار نہیں کرتے تھے سجود میں یہ کام، یعنی سرکار نہیں اٹھاتے تھے اپنے ہاتھ، اور بس گل مگی، اور نہیں تشہد اس پر اور نہ سلام ہے جی۔ وجہ کی یہ دونوں کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ اس لیے کہ یہ ہوتا ہے کس کے لیے، اور تحلیل تقاضا کرتی ہے تحریمہ کے سبق کا، تو جدو تحریمہ کوئی نہیں تو پھر تحلیل بھی کوئی نہیں جی، اور وہ معدوم ہے یہاں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ارادہ کرے سجدہ تلاوت کا اللہ اکبر پڑھے، اے ندبن جی، اے واجب نہیں ہے گا تکبیر پڑھنی بغیر ہاتھ اٹھانے کے اور بغیر تشہد کے، اور تو کیا کرے وہ اللہ اکبر کہے اور سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہے ندبن بس، اور ورفع راسہ جی،
اور اٹھائے اپنے سر کو جیسا کہ نماز کا سجدہ. نماز کا سجدہ کی ہوندا ہے؟ اللہ اکبر 3 تسبیحاں اللہ اکبر. اور لائے تلاوت کے سجدے میں سجود کی تسبیحاں کی سبحان ربی اعلیٰ 3 باری. اور یہی اصح ہے، یہی ایشا بس. اگرچہ ہو نماز کیڑی نفل جی بین کانت الصلاۃ، اور اگر ہو نماز نفل تو پڑھے وہ جو چاہے ان سے جو نفلوں میں سجدے میں وارد ہے وہ پڑھ سکتا ہے. وہ پیچھے پڑھے جو ہیں اور بھی دعا ماں پلاؤجے. اور اسی طرح خارج صلاۃ بھی اگر سجدہ کرنا چاہتا ہے تو جو سجدے میں اور دعائیں وارد ہیں وہ پڑھ سکتا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا سجدہ کرے ویس ایک سجدہ بائیں طور کے کھڑا ہو اور تکبیر پڑھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے نیت کرتے ہوئے پورا نماز وچ داخل ہوئے، پھر اللہ اکبر کہے سجدے کے لیے اور اپنے ہاتھ نہ رفع دین نہ کرے، پھر تکبیر کہے سر کو اٹھانے کے لیے اور قاعدہ کرے اور تشہد پڑھے اور پھر سلام پھیرے 2 سلام. اے پورا جی کنہ دے نزدیک وہ آندنے اس لیے کہ یہ عبادت ہے تو پس اعتبار کیا جائے گا اس کے لیے وہ جو معتبر ہے کہ اس کے لیے نماز کے اندر دخول بھی ہوتا ہے اور اے شابہ سے. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ شے جو معمور بے ہے وہ صرف سجدہ ہے، وہ صرف پس نہ زیادہ کی جائے اس پر رائے کے ساتھ. اور سجدہ فعل واحد ہے پس نہیں محتاجی اس میں کس کی طرف. تحریم کون؟ اللہ اکبر. تحلیل کون؟ السلام علیکم. کمال جی یار. جیسا کہ محتاج ہے نماز ان دونوں کی طرف. نماز کیوں محتاج ہے؟ بوجہ ہونے نماز کے افعال متفاوتہ، اس واسطے وہ دخول تھے، وہ تحریم دی تو تحلیل دی محتاج ہے. اچھا جی بینا مندوباتین کی ہن پڑھی پیچھے. اور لائے رکوع میں سجدے میں کیڑی شاید فی الاصح. اچھا جی تسلیم کوئی نہیں، یعنی بغیر تشہد کے اور بغیر، اور ادا ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ صلاۃ کے سجدے کے ساتھ مطلقاً. پیچھے پڑھ آئے ہو نیت کرے تو پاویں. اور اسی طرح ادا ہو جائے گا رکوع کے ساتھ بھی اگر نیت کر لے سجدے کی. اور دوسری شرط ہے کہ نہ منقطع ہو قرات کا فور. وہ 3 رکھتا تو تھوڑے تک، 3 تو تھوڑے تک، 3 رکھتا نہیں وہ 3 ایتا تو گجے ہو جی. اچھا جی اور مکروہ ہے یہ کہ پڑھے سورت اور چھوڑ دے آیت سجدہ. ایک یہ نہ کہ عکس اس کا، نہ کہ آیت سجدہ پڑھتا ہے سجدہ کیا آگے پیچھے کچھ نہیں پڑھا تو یہ مکروہ نہیں ہے. اور دھیان بے یادہ ہو اس لیے کہ یہ مشابہ ہے اعراض کے اس آیت سجدہ سے، اور وہم دیتا ہے بھاگنے کا کس سے، اور وہم ہے بعض قرآن کے ہجران کا چھوڑنے کا. اس واسطے ایک کام نہ کرے. اور کل یہ کیا ہے کراہتے اللہ اللہ او خدا دا ناجے وہ قرآن شریف پڑھیا کرو اے اللہ دا واسطہ. جو سویرے ہی آ جا کرو جڑا پڑھ دیں یہی پڑھ لیا کرو اللہ دا واسطہ. ساری زندگی پہلا سبق قرآن شریف پڑھان دے رہے جو کم از کم نال جڑے رہو دے او اللہ پلا کرے اوے اللہ تہاڈا پلا کرے. وہ خدا دا واسطہ جی وقت ہاتھ نہیں جیونا وہ میریاں غفلتاں نو آپ نہ اپناؤ. جو کچھ پڑھ دے ہو اینو اپناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی با یاد آؤ کیا آیت سجدہ تے پامیں نماز وچ ہوے تے پامیں، اس لیے کہ مشابہ ہے یہ کس کے اعراض کرنے کے ان دونوں سے. بھی نماز وچ ہوے یا باہر ہوے سجدے دی آیت چھڈی کیوں چھڈی ہے جی. اچھا جی لا اکسو ہو اور وہ یہ ہے کہ پڑھے کیا اور بولو چا واہ ہوا پڑھے آیت اور چھوڑ دے. اے مطلب اس کا عکس کا یہ مطلب. اچھا جی اے عکس کیوں مکروہ نہیں؟ عکس اس لیے کہ یہ تو مبادرت ہے کس کی طرف؟ سجدے کی طرف. بس پھر بعض نے کہا ہے
ਇਹ ਸਜਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਜਦਾ ਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ वजूब सजदा मुताल्लिक है उस कलमे के साथ कि उसमें सजदे का, क्योंकि जिथे जिथे भी सजदा उत्थे लफ्ज़ सजदा है वे ओ सीन जी माला माला मादा है बच्चों। और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से रवायत है कि नहीं वाजिब होता मगर ये कि पढ़े उसके साथ क्या, यानी सजदे वाली आयत जिन चोखा पढ़े तो बिचों लफ्ज़ सजदे वाला भी आवे तो तां वाजिब हुंदा है। बाद ने कहा सारी आयत पढ़े तां वाजिब हुंदा है। और तो जिन पहला कौल है कि सिर्फ मौलवी जी विचों वो जुमला पढ़ देवे ना जिंदे विच की है ते सजदा पै जांदा है, सजदा ऐ गल जी। और फरमाया इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने, और अहब मेरे नज़दीक ये है कि पढ़े आयत सजदा से पहले एक या दो आयतें, समझाइया, दफ़ा करने के लिए तवाहुम को कि सजदे की आयतों को फजीलत देता उनके गैर पर, इस वाहम नूं दफ़ा करने वास्ते। तुसीं इन्हां चीज़ां दा गौर ही कोई नहीं करते, हालांकि उहदी नीयत कोई नहीं, तफजील दी नीयत। लेकिन इमाम मोहम्मद साहब फरमाते हैं अहब ये कि पढ़ लवे ताकि ये वहम न पवे। ए बावजूद है कि कुल मिन हैसो इन्नहु कलामुल्लाह फी रुतबातिन, इस हैसियत से कि वो अल्लाह का कलाम है उसका एक रुतबा है जी। और वस्तहसनु, और मसला जी, और मुस्तहसन है सजदे की आयत का ऐसा पढ़ना शफकत करते हुए किन पर। और जो कोल कोई होन था, बाद ने कहा कि अगर मौलवी इस उस्मान के दिल में ये बात वाक़या है कि ये सारे अदा करेंगे सजदे को और नई मशक्क़त होगी उन पर, ये तो जाहरा बिहा, हुन उच्चा पढ़े, क्यों, बावजह होने इसके तरगीब उनके लिए तौत पर। और अगर ना जाने उनके हाल को तो मुनासिब यह है कि क्या करे, उसका इख्फा करे। और मुहिम्मा, और वो बंदा जिसने पढ़ी सजदे की सारी आयतें किस में, और सजदा किया उसने हर एक के लिए उनसे जी, तो काफ़ी हो जाएगा उसको अल्लाह ताला उससे कि अहम्मा हु, जो उसके लिए मुहिम है। बराबर है कि सजदा करे हर आयत के लिए उसकी तिलावत के बाद, बाएं तौर के पहली आयत तिलावत की और सजदा किया, फिर दूसरी और सजदा किया, वहाँ कदा, या तिलावत कर ले सारी आयात फिर फरागत के बाद सजदा करे कुल तिलावत से उसके लिए। तो पीछे भी पढ़िया सा जे भी सारियां आयतां पढ़दा जाए तो नाल नाल सजदे करदा जाए, तो जेड़ा वो कोई परेशानी है दिल विच रखे तो अल्लाह वो हल कर देंदा है। अल्लाह वो ततिम्मा पीछे भी पढ़िया सा जो अल्लाह दा वास्ता जो वो तुहाडे विच कोई दो चार संगी वजीफा कर दिओ इस गल ते कि या अल्लाह करीम असीं जिन्ने इत्थे हैगे आ सानूं सारिआं नूं दीन दा खादिम बना दे, या अल्लाह जेड़े सुस्त ने उन्हां दी सुस्ती कढ दे जी। ये वजीफा सुस्ता नहीं करना, चुस्ता नहीं करना, तो कर दो, कोई गल नहीं यार, मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ततिम्मा, सजदा शुक्र जड़ा हुंदा है, सजदा शुक्र, सजदा शुक्र ला इबरत बिहा इंदा वहिया, और तरकुहा वाबे ही काला, लेकिन इंदा हुमा कुर्बत है युसाबु अलैहा, इंदा हुमा तो युसाबु वाबे काल शाफी व अहमद। सुने, और हायत उसकी जैसे हायत किसकी, बेमी अल्लाह अकबर करके सजदे च गया तो उठा। और अशबा वल नज़ायर जिसमें कवानीन है, और अशबा में है सजदा शुक्र क्या है, वाजिब नहीं है, और मोतमद ये है कि खिलाफ सजदा शुक्र के ना कि उसके। और फतवा किस पर है भई, वो सजदा शुक्र की इबादत है जी, लेकिन मकरूह है नमाज के बाद, इसलिए कि जाहिल इत्काद कर लेंगे उसका सुन्नत या। और कानून सुनो, हर मुबाश है
جو پہنچا دے سنت یا اعتقاد کے واجب تک وہ مباح مکروہ ہو جاتا ہے جی. یعنی ہر وہ کام مباح مستحب جڑا کتنے تک پہنچا دے وے کہ لوگ سمجھن بھی سنت موقدہ ہے یا واجب ہے تو اینو پھر ایج کر کے کرنا کی ہے مکروہ ہو جاتا ہے. باب تلاوت کے سجدے کا واجب ہوتا ہے 14 آیتوں کے ساتھ. ان میں سے حج کا پہلا اور سواد کا واجب ہوتا ہے کن پر؟ اس پر جس نے تلاوت کی ہے اگرچہ ہو وہ تالی امام، اور اس پر جس نے سنا ہے اگرچہ سامع نہ قصد کرنے والا ہو. کس کا؟ سماع کا. یا مقتدی یا ہو سامع مقتدی اے واجب ہے، نہ کہ مقتدی کی تلاوت کے ساتھ بھی اے واجب کوئی نہیں. اور مسئلہ اگر سنا اس نے اگر سنی آیت سجدہ مصلی نے اپنے غیر سے تو سجدہ کرے مصلی نماز کے بعد. اور اگر سجدہ کیا مصلی نے نماز میں تو اعادہ کرے سجدے کا، اور کدوں نماز تو بعد، نہ کہ اعادہ کرے نماز کا، وہ نماز ٹھیک ہے. اور اگر سنی کس نے؟ کیڑی شے؟ امام سے، اجے داخل نہیں سی نماز وچ، بس اقتدا کر لی اس نے امام کی پہلے اس سے کہ سجدہ کرے امام تو سجدہ کرے مقتدی اس کے ساتھ، اور بعد اس کے لا اگر وہ بعد وچ ملے ہے سجدہ امام کر چکا ہے تو ہن سجدہ کو نہیں. یہ بھی تاں جو اسے رکعت وچ تفصیل پڑھی جے. اور اگر نہیں اقتدا کی امام کی تو امام کو سجدہ تلاوت سنیا ویسے بیٹھا سی تو سجدہ کرے تلاوت کا، کیونکہ نے سن لیا تو واجب ہو گیا جی. اور نہ قضا کیا جائے صلاتیہ نماز سے باہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر تلاوت کی اس نے کی خارج صلاۃ پس سجدہ کیا اس کے لیے، اور اعادہ کیا نماز میں، یعنی وہ آیت پڑھی تو سجدہ کرے دوسری مرتبہ. وَإِن لَّمْ يَسْجُدْ، اور اگر نہیں سجدہ کیا اس نے اولاً، اور جڑا باہر تلاوت کیتی ہے تو کافی ہے اس کو ایک کدوں بھی دوبارہ نماز شروع کی تھی وہ آیت پڑھی تھی ایک تداخل ہو گیا ہے. مثل اس شخص کے جس نے تکرار کیا سجدے آیت سجدے کا ایک مجلس میں، اے تھے آخر تک کو سجدہ کافی ہے تداخل ہو گیا، نہ کہ مجلسین میں اے تھے تداخل نہیں ہونا، جنہیں مجلساں بدلیاں انہیں سجدے واجب نہیں. اور کیفیت سجدے کی یہ کہ سجدہ کرے نماز کی شرائط کے ساتھ 2 تکبیروں کے درمیان، بغیر ہاتھ اٹھانے کے اور بغیر تشہد کے اور بغیر تسلیم کے. اور مکروہ ہے یہ کہ پڑھے سورت اور چھوڑ دے آیت سجدہ، نہ کہ اس کا عکس.